بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا لڑکی کو جو جہیز دیا جاتا ہے اس پر خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جب ماں باپ لڑکی کے لیے جہیز تیار کر رہے ہوں اس وقت کی کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہیز دے دیا گیا، لڑکی کی شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد 1 سال تک لڑکی کے پاس جہیز کا سامان پڑا رہا، وہ استعمال نہیں کر سکی، تو اس جہیز پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ماں باپ اپنی بچی کی شادی کے لیے جو جہیز تیار کر رہے تھے اس پر خمس دے چکے تھے، تو کیا لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا؟ جواب یہ کہ جی ہاں، لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ مال ماں باپ کی ملکیت میں رہتا اس وقت تک ان کو دوبارہ خمس نہیں دینا پڑتا۔ خمس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی مال پر خمس نکال دیا یا کسی رقم پہ خمس نکال دیا، تو اگر وہ ساری رقم ساری زندگی اس کے پاس پڑی رہے اسے دوبارہ خمس نہیں نکالنا۔ لیکن اگر اس کی ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دے دے، ماں اپنی بیٹی کو دے دے، ملکیت اگر تبدیل ہو جائے تو جو نیا مالک بنے گا اگر 1 سال تک اس کے پاس وہ چیز بغیر استعمال کے پڑی رہے تو اسے دوبارہ خمس دینا پڑتا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ نے جہیز تیار کرتے وقت خمس دے کر جہیز تیار کیا تھا، اس کے باوجود اگر لڑکی کے پاس وہ مال 1 سال تک پڑا رہا، جہیز کا سامان 1 سال تک پڑا رہا، تو لڑکی کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب لڑکی مالک بن گئی ہے، پہلے ماں باپ مالک تھے۔ لہذا خمس کے حوالے سے یہ 2 باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو جہیز ماں باپ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں 3-4 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہوں تو جو جہیز تیار کر رہے ہیں اس پر خمس دینا ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ جس علاقے میں ماں باپ جہیز تیار کر رہے ہیں وہاں جہیز تیار کرنا رواج ہوتا ہے، اور رواج بھی ایسا کہ اگر باپ جہیز تیار نہ کرے تو لوگ اس کی شان کے خلاف سمجھیں گے، اس کی توہین سمجھی جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر باپ جہیز تیار کر رہا ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا۔ نمبر 2 یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے علاقے کے جہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے، مثلا ہندوستان پاکستان میں تو جہیز تیار کرنا رواج ہے، مگر مثلا یورپ میں رواج ہی نہیں ہے جہیز تیار کرنے کا، تو اگر وہاں رواج نہ ہو اور گھر والے جہیز تیار کر رہے ہوں تو خمس معاف نہیں ہوگا، پھر تو خمس دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ گھر والے بچی کا سامان 1 سال کے اندر تیار نہ کر سکتے ہوں، یعنی جہیز 1 سال کے اندر تیار نہ کر سکتے ہوں، جب ضرورت ہو، جب شادی ہو بچی کی، اس دوران جہیز تیار نہ کر سکتے ہوں، یہ مجبور ہوں کہ آہستہ آہستہ جہیز کا سامان تیار کریں 2, 4, 5, 8, 10 سال میں، تو پھر ان کو اجازت ہے کہ ایسی صورت میں جو سامان جمع کیا جا رہا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو سامان جمع کیا جا رہا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا۔ لہذا اگر رقم بچا کے رکھی گئی ہے یہ سوچ کر کہ ابھی تو بچی کی شادی نہیں کرنی ہے، مثلا 5 سال کے بعد لڑکی کی شادی کرنی ہے، تو ابھی سے اگر زیورات خرید کے رکھ لیں گے تو 5 سال کے بعد وہ زیورات آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گے، وہ جو عام طور پر پہنے جاتے ہیں وہ والے زیورات نہیں سمجھے جائیں گے، پرانے زیورات سمجھے جائیں گے، کپڑے پرانے سمجھے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ سوچ کر رقم جمع کرے کہ ہم 5 سال کے بعد جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوگی اس وقت لیٹسٹ قسم کے زیورات خرید لیں گے، لیٹسٹ قسم کے کپڑے خرید لیں گے، تو ایسی صورت میں رقم پر خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ خمس اگر معاف ہے تو سامان پر معاف ہے، رقم پر خمس معاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ باتیں پیش نظر رکھی جائیں تو ایسی صورت میں جہیز پر خمس نہیں ہوگا۔ اب آئیے وہ بات کہ اگر لڑکی کو جہیز دے دیا گیا اور لڑکی نے 1 سال تک اسے استعمال نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیا لڑکی کو اس سامان پر دوبارہ خمس دینا پڑے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے ایسی چیزیں جہیز میں دی ہیں
کہ معاشرے میں عام طور پر اگر یہ چیزیں بھی ماں باپ جہیز میں نہ دیں تو سسرال والے برا منائیں گے، تانے دیں گے. چلیں اگر یہ سسرال والے اچھے بھی ہیں تب بھی عام طور پر معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ اتنا جہیز بھی لڑکی کو نہیں دیا. تو اگر ایسا سامان بچ گیا ہے کہ جس میں برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اتنا سامان بھی لڑکی کو نہیں دیا، اتنا جہیز بھی لڑکی کو نہیں دیا، اگر اس سامان میں سے کچھ بچ گیا ہے تو اس میں سے لڑکی کو خمس نہیں دینا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ اضافی چیزیں دی گئی ہیں، چونکہ اس وقت تو رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے تو فقط فریج کا مطالبہ کیا جاتا تھا، مگر فریج کے بعد اب ایئر کنڈیشن کے بعد اب گاڑیاں اور اس سے بھی آگے کی بات ہونے لگی ہے، مکان وغیرہ کی. تو اگر فرض کیجئے کہ ماں باپ نے جو عام طور پر جہیز دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر زیادہ جہیز دیا تھا اور وہ لڑکی کے پاس 1 سال تک استعمال نہیں ہوا تو اس پر تو خمس لڑکی کو دینا پڑے گا. صرف اس سامان پر خمس دینا ضروری نہیں ہے کہ جو عام طور پر جہیز میں دیا جاتا ہے اور ماں باپ نے وہ سامان دیا ہے مگر لڑکی کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکی ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.